अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, तहलीलात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमाम आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। समीन मोहतरम, गुज़श्ता 5 खुतबा जुमा से आप एक ही नुक्ता समात फरमा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के एतबार से कहाँ है। कुरान व हदीस की रोशनी में आपको दलील दिए जा रहे हैं। इसी ही नुक्ते को
آج مزید کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں پوری شریعت مطہرہ میں، شریعت اسلامیہ میں جب بھی اللہ رب العالمین کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کا تعارف آیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تعارف ہمیشہ اس ایک ہی صیغے سے آیا ہے، ایک ہی صیغے سے استعمال ہوا۔ کبھی السماء کا لفظ آیا، کبھی علو کا لفظ آیا، کبھی فوق کا لفظ آیا، کبھی رفع کا لفظ آیا، کبھی صعود کا۔ ان سب کا معنی ہے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی یہ استعمال ہوا تو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ صیغہ استعمال ہوا۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عرض کا، نیچے زمین کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اوپر ہے۔ اسی طرح دوسری بات، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے طائف تشریف لے گئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ واقعہ درج ہے۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا آپ کئی بار سن چکے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں اشارہ کرتا جاؤں گا، اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی اہل ایمان مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ کی طرف آ رہے ہیں، راستے میں آپ ایک جگہ پہ رکے ہیں جسے وادی نخلا کہتے ہیں، کھجور والی وادی۔ آپ ایک جگہ پہ رکے ہوئے تھے، اتنے میں آسمان سے فرشتہ آ گیا۔ فرشتے نے آ کے یہ ندا لگئی، فناداہ ملک الجبال، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبال یعنی پہاڑ کا فرشتہ ہوں، آسمان سے آیا ہوں۔ وقد بعثنی ربک الیک، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ آپ جو حکم دیں ان قوم والوں کے لیے میں وہ حکم بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ قوم طائف والی بنو ثقیف دو پہاڑوں کے درمیان رہتی تھی۔ پہاڑ کا فرشتہ آیا، کہا ان دو پہاڑوں کو ملا کے ان کو پیس کے رکھ دوں گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ اجازت دیں۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے، نعوذ باللہ من کل ذالک، اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے اللہ تعالی ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود ہے، تو یہ فرشتہ پھر کیوں کہہ رہا ہے وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس ذات نے بھیجا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے، تبھی تو اس نے بھیجا ہے۔ اگر ہر جگہ میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اللہ تعالیٰ بھی وہاں موجود، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں بھیجتا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے، فزیکل ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، ذات کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ دوسری دلیل، قرآن مجید کے اندر یہ بات درج ہے، وَكُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے۔ جیسے محراب میں داخل ہوتے ہیں، مریم علیہ السلام کمرے میں موجود ہیں، سورۃ آل عمران ہے، کمرے میں موجود ہیں، دیکھتے ہیں مریم علیہ السلام کے پاس
کچھ رزق رکھا ہوا ہے، رزق سے مراد پھل، یہ پھل رکھے ہوئے گئے۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا مریم علیہ السلام سے، یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے تو کمرہ بند کیا تھا، کمرے میں کوئی روشن دان بھی نہیں ہے، کوئی آیا بھی نہیں ہے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو مریم علیہ السلام نے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، یہ پھل، یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے جس کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو پتہ چلتا ہے وہ وہاں موجود نہیں ہے، تبھی تو اس نے بھیجا ہے، تبھی تو اس نے بھیجا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ اور ہر چیز میں موجود ہے، جس جگہ پہ مریم علیہ السلام تھی وہاں نعوذ باللہ اللہ بھی تھے؟ نہیں، ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ اور اسی طرح یہ جو پھل مریم علیہ السلام کے پاس موجود تھے، اسی طرح اللہ رب العالمین موسم اور بنا موسم کے پھل دینے پہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے۔ یہی زکریا علیہ السلام ہے، سورۃ مریم کی ابتدا پڑھ کے دیکھے، دعا کر رہے ہیں، اللہ میرا موسم نہیں ہے، بچہ پیدا ہو جائے، بال شاہ تھے سفید ہو گئے، ہڈیوں کے اندر طاقت نہیں ہے، بیوی اللہ بانج ہو گئی ہے، قوت نہیں ہے، یعنی بچہ پیدا کرنے کی جو عمر اور موسم ہوتی ہے وہ میری نہیں ہے، اللہ تو قدرت رکھتا ہے، اللہ اولاد دے دے۔ اللہ نے اولاد دی۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، وہ موسم کے، وہ بنا موسم کے، جہاں چاہے جس وقت چاہے اللہ کھلانے پہ اور دینے پہ قادر ہے۔ اسی کی آپ دلیل سمجھے، ایک صحیح بخاری کے اندر درج ہے، جب سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکین مکہ نے قید کیا اور مکہ کے ایک گھر کے اندر قیدی بنا کے رکھا، جیسے قیدی بنا کے رکھا، اس گھر کی ایک عورت ہے جس سے بنت حارث کہا جاتا ہے، یعنی حارث کی وہ بیٹی تھی، وہ کہتی ہے اللہ کی قسم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کی قسم ہے میں نے خبیب جیسا بہترین قیدی نہیں دیکھا، میں نے خبیب جیسا بہترین قیدی نہیں دیکھا آج تک، یہاں بہت لوگ قید ہوئے، جس طرح یہ خبیب قیدی ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا بہترین قیدی میں نے نہیں دیکھا۔ آگے وہ ذکر کرتی ہے حارث کی بیٹی، اس گھر کا مالک جو حارث تھا اس کی بیٹی یہ نقل کر رہی ہے اور بتا رہی ہے، میں نے ایک دن دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں جو کہ لوہے کی ہے ان کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پاؤں بھی بندھے ہوئے، جسم کے ایک ایک اعضاء کو مضبوطی کے ساتھ باندھ کے رکھا گیا۔ میں اچانک آئی کمرے میں نے دیکھا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں انگور کا ایک گچھا تھا جو کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھا رہے تھے، کھجور کا ایک گوشہ تھا، انگور کا ایک گوشہ تھا، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھا رہے گئے، ہاتھ بندھے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ کس نے دیا؟ یہ کون ہے ان کا خیر خواہ جو اس جکڑے ہوئے شخص کو یہ انگور کھلا رہا ہے؟ وہ کہتی ہے یقیناً اس قید میں کسی پرندے کا آنا بھی مشکل تھا، اس قدر یہ گھٹن قید بنائی گئی تھی، لیکن میں نے یقین کر لیا۔ بنت حارث کہتی ہے، حارث کی بیٹی کہتی ہے میں نے یقین کر لیا، یقیناً یہ جو پھل ہے، یہ جو انگور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ نے کھلایا ہے، اللہ کے علاوہ یہ کوئی بھی نہیں کھلا سکتا۔ پھر آگے کہتی ہے یہ انگور کا یہ جو گوشہ تھا
یہ پورے مکہ کے اندر اس جیسا پھل نہیں تھا، نہ اس کا پودا تھا، نہ یہ کبھی پیدا ہوا تھا، نہ اس کے بعد یہ پیدا ہوا۔ یہ انگور کہاں سے آیا؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات موسم بنا موسم کے کھلانے پہ دینے پہ وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ ذات قادر ہے، وہ دے سکتی ہے۔ انسان کسی حال میں بھی، کسی عمر میں بھی، اور کسی بیماری میں بھی، کسی تکلیف میں بھی، اور مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے اور جس سے دلوا دے۔ وہ جانوروں سے بھی دلوا سکتا ہے، وہ انسانوں سے بھی دلوا سکتا ہے، وہ بنا سبب کے بھی انسان کو دے سکتا ہے۔ واپس اپنی بات پہ ہے، اللہ تعالی ذات کے اعتبار سے عرش میں مستوی ہے۔ دو باتیں آپ سن چکے ہیں۔ تیسری بات، لمبا ایک واقعہ ہے، اس واقعے کو مختصر کر کے اپنی بات کی طرف آئیں گے، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس ایک حبشہ کی رہنے والی خاتون آپ کے پاس آتی تھی، بار بار آپ کے پاس چکر لگاتی، مل کے واپس چلی جاتی۔ حبشہ سے آئی تھی، مدینہ میں آپ وسلم کے حکم سے اس عورت کا خیمہ مسجد نبوی کے قریب لگا دیا گیا۔ یہ مسجد نبوی کے قریب یہ خیمے میں رہتی تھی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرنے کے لیے آتی تھی، ملنے کے لیے آتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ یہ عورت حبشہ کی رہنے والی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ موجود ہے، اور یہ کہتی ہے ھذا یوم الوشاء بالتعجیب۔ وہ وشاء کا دن کتنا تعجب والا دن تھا، وشاء کا دن کتنا تعجب والا دن تھا۔ وشاء کسے کہتے ہیں؟ پھر اس کی آگے وضاحت کرتا ہوں میں۔ وشاء کہتے ہیں عربی کے اندر ایک ہار کو۔ ہار کا دن کتنا تعجب والا دن تھا، اور اس ہار کی بناوٹ عام ہاروں سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے، اگر کوئی جانور کاٹنے والا کسائی ہے تو اس بات کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ جس طرح یہ چھوٹی چھوٹی گوشت کی ایک ٹکڑے بنائے جاتے ہیں، گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے اس طرح کا ایک ہار بنایا گیا تھا۔ اس ہار کا جو کلر تھا وہ بھی گوشت نما تھا۔ ہار والا دن کتنا تعجب والا دن ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت سے پوچھا کہ وہ ہار والا دن جسے آپ تعجب کا دن کہہ رہی ہو وہ کیا واقعہ ہے، اور ساتھ ساتھ آپ رو بھی رہی ہو زاروں قطار، یہ جملہ بھی کہہ رہی ہو، یہ پورا شعر ہے، اور یہ شعر بھی کہتی ہو اور ساتھ ساتھ روتی بھی ہو، کیا ماجرا ہے؟ مجھے یہ واقعہ سنائیں۔ پھر وہ عورت حبشہ کی رہنے والی پورا پیچھے سارا واقعہ، وہ تعجب جو ہار کا واقعہ تھا وہ پورا سناتی ہے، جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے۔ کہتی ہے میں ایک قوم کی غلام تھی، جس گھر میں میں غلام بن کے، لونڈی بن کے رہ رہی تھی، اس گھر کے مالک نے میری ایک ہی کام کی ڈیوٹی لگائی تھی، ایک ہی کام میرے ذمہ لگایا تھا، آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے۔ وہ کام یہ ہے، یہ بچہ ہے، اس بچے کی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی آپ نے پرورش کرنی ہے، اس کا خیال کرنا ہے، کھانے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، آنے کا، جانے کا، ان کے کپڑوں کا، ہر ایک چیز کا، اس بچے کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ کہتی ہیں میں غلام تھی، لونڈی تھی، میں خیال کرنا شروع ہوگی، دیکھ بھال کرنا شروع ہوگی۔ آگے یہ بھی کہتی ہے اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں اس قوم کی غلام بنی میرا باپ بھی موجود نہیں تھا، میرے بھائی بھی اس وقت موجود نہیں تھے، میری بہنیں بھی موجود نہیں تھی، میرے رشتہ دار بھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی اور تنہا تھی، میرے خاندان کا ایک فرد نہیں تھا، میں اکیلی تھی اور قوم کی غلام تھی۔ ایک دن ایسا آیا، میں نے بچے کو نہلانے کے لیے اور صاف کپڑے پہنانے کے لیے کھلے آسمان میں میں اسے نہلا رہی تھی۔
میں نے دیکھا اس بچے کے گردن میں اور اس کے گلے میں ایک ہار ہے۔ اس ہار کو اتار کے میں نے قریب رکھا تاکہ اس کو نہلانے میں مجھے دشواری نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ میں نے اتار کے رکھا، میں اس کو نہلا رہی تھی، میں اپنے کام میں مصروف تھی، اتنے میں آسمان سے چیل آئی۔ اس نے سمجھا کہ یہ گوشت پڑا ہوا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا کلر گوشت نما ہوتا ہے، اور یہ گوشت پڑا ہوا ہے۔ وہ چیل آئی، اسے گوشت سمجھ کے اٹھا کے لے گئی، آسمان کی طرف وہ چلی گئی۔ جب میں قوم والوں کے پاس گئی، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں قوم والوں کے پاس گئی، میرے پاس بچہ بھی موجود تھا، بچے کا لباس بھی موجود تھا، لیکن بچے کے گردن میں جو ہار تھا وہ موجود نہیں تھا۔ قوم کے لوگوں نے میری تذلیل کی، اتنا مجھے مارا، اور میری تذلیل کرنے کے بعد میں عورت ہونے کے ناطے اس مردوں کی یا ان قوم کے لوگوں کی جو اپنے ہار کو پانے کے لیے میری تذلیل کر رہے تھے، مجھے مار رہے تھے، میں عورت کے ناطے کتنا برداشت کر سکتی؟ میں ان کی مار برداشت کرتی رہی، اور مجھ سے وہ کہتے رہے ہار کو آپ نے چھپا دیا ہے، یا ہار کو آپ نے بیچ دیا ہے، ہار آپ کے پاس ہی ہے، ہار یہاں واپس کرو ورنہ ہم آپ کے کپڑے آپ کے جسم سے الگ کر دیں گے۔ وہاں کے قوم کے لوگوں نے اور مالک نے یہ فیصلہ جاری کر دیا، اے عائشہ یہ فیصلہ جاری کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کہ جتنے یہ قوم کے لوگ ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بزرگ ہیں، سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں۔ چٹیل میدان میں جمع ہو گئے، اس لیے کہ میرے کپڑے میرے جسم سے الگ کرنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ سارے لوگ دیکھیں اور میری تذلیل کریں تاکہ میں انہیں ہار واپس کر دوں، اور میں انہیں کہتی رہی کہ ہار میرے پاس نہیں ہے۔ چیل آسمان سے آئی تھی، اٹھا کے چلی گئی، ہار میرے پاس نہیں ہے۔ وہ میری ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لوگ جمع ہو گئے، اب قریب تھا کہ میرے جسم سے کپڑے کو الگ کر دیتے، مجھے برہنہ کر دیتے، اور سارے لوگوں کے سامنے میرے جسم کو کھول دیتے تاکہ کوئی اور شخص بھی یا کوئی اور غلام بھی یہ جرت نہ کرے کسی کی چیز کو اٹھانے کی، سزا دی جائے، اسے لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے۔ اب قریب تھا، لوگ جمع تھے، چٹیل میدان تھا، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس میں بچے بھی دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ قریب تھا کہ یہ میرے کپڑے اتار دیتے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا، میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، یہاں جملہ ہے، میرے ذہن میں ایک خیال آیا، خیال یہ تھا کہ یہ قوم والے جو ابھی میرے جسم سے کپڑوں کو الگ کرنے والے ہیں، کیونکہ اس قوم کے اندر یہ رہتی تھی، کہتی ہے میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا، میں دیکھتی تھی ان قوم والوں کو، جب بھی ان کے اوپر کبھی بھی گھٹن سے گھٹن مشکل آتی، پریشانی آتی، تکلیف آتی، یہ اپنے بنائے ہوئے معبود اور بتوں کو نہیں پکارتے تھے، یہ آسمان میں رہنے والی ایک ذات تھی، یہ اس کی طرف منہ کر کے اسے پکارتے تھے۔ یہ قوم والے میں دیکھتی تھی جب ان پہ گھٹن یا کسی تکلیف انتہا مشکل آتی، یہ آسمان میں ایک ذات رہتی تھی، یہ اسے پکارتے تھے۔ آج میرے اوپر بھی مشکل آئی ہے، انتہا کی مشکل ہے، میں اسی ذات کو نہ پکاروں؟ کہتی ہے اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اس ذات کا تعارف نہیں تھا، مجھے اس ذات کا تعارف نہیں تھا جسے قوم والے تکلیف کے وقت پکارتے تھے۔ میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ان کو دیکھتی تھی میں نے کہہ ڈالے، اور میں نے آسمان کی طرف اپنی نظروں کو اٹھا کے دل کے اندر کہہ ڈالا، اے باری تعالیٰ، اے خدائے ذات، یہ لوگ میری عزت اور میری آبرو برباد کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تو میری عزت کو بچا لے۔ اتنے میں چیل آواز دیتے ہوئے آتی ہے، اپنے پروں کو پھل پھلاتے ہوئے آتی ہے، اور وہی ہار اسی جگہ پہ جس جگہ پہ میں موجود تھی، ہار کو پھینک کے وہ چیل چلی جاتی ہے، چیل چلی جاتی ہے۔ لوگوں نے ہار اٹھایا اور مجھے انہوں نے بری کر دیا، لوگوں نے ہار اٹھایا اور مجھے بری کر دیا۔
اس واقعے کو سنانے کا مطلب یہ ہے اس لونڈی کو بھی، اس عورت کو بھی اور اس حبشیہ خاتون کو بھی یہ علم تھا، اور ان قوم والوں کو بھی علم تھا کہ مشکل وقت میں وہ جس ذات کو پکارتے تھے وہ ذات اوپر رہتی ہے۔ اس عورت نے بھی اپنی نظروں کو اٹھایا تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر رہتی ہے، اس کو ہی پتہ ہے۔ لیکن میرے بھائی، علم رکھنے کے باوجود بھی اس عقیدے میں کیوں فیل ہے؟ اس عقیدے میں کیوں فیل ہے؟ علم بھی ہے پھر بھی عقیدے میں فیل ہے۔ افسوس والی بات ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ یہی سے انشاءاللہ اگلا خطبہ شروع کریں گے، یہی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ سامعین محترم، ابھی وقت آپ کا باقی ہے، انشاءاللہ وقت مکمل کرتے ہیں۔ پہلے بھی آپ نے ایک اعلان سنا تھا کہ کوئی شخص بھی بغیر کمیٹی کی اجازت کے وہ پیچھے کھڑے ہو کے اپنی ذات کے لیے یا کسی مدارس کے لیے ان کو اعلان کرنا سختی کے ساتھ پابندی ہے، وہ اعلان نہیں کر سکتے۔ جس جگہ پہ اگر وہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، ساتھ والے جو ساتھی بیٹھے ہیں انہیں بڑی محبت اور پیار کے ساتھ انہیں بٹھا دے اور خاموش کروا دے۔ پہلے وہ اجازت لیں کمیٹی سے، اس کے بعد وہ اعلان کر سکتے ہیں، انہیں اجازت ہے۔ دوسری بات، بڑی اہم بات ہے، دوست احباب حالات حاضرہ کے ساتھ سوال بھی کر رہے تھے اور بار بار ان کے میسج بھی آ رہے تھے۔ اس حوالے سے آپ چکنا ہو کہ صرف 2 سے 3 باتیں ہیں جس کا تعلق معاشرے سے اور موجودہ معاشرے سے۔ اگر آپ کا دھیان کسی اور جگہ پہ ہے تو واپس لے آئیں، ادھر لے آئیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ کل 27 رجب ہے، 27 رجب کے حوالے سے لوگوں میں یہ عام ہے، 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جایا گیا۔ اللہ رب العالمین آپ کو معراج کے اوپر لے جایا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پہ بلایا، آسمانوں پہ بلایا۔ یہ کوئی چھوٹا اور عام سفر نہیں ہے، یہ بڑا عظیم سفر ہے، بڑا عظیم سفر ہے۔ وسلم کی رفعت، بلندی، مقام، آپ کی شان، اس سے یہ ثابت ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اب وسلم کو یہ معراج کروایا، دیگر بھی انبیاء تھے، لیکن عرف عام میں یہ موجود ہے کہ 27 کی شب کو آپ کو معراج پہ لے جایا گیا۔ اس حوالے سے آپ سمجھے علماء میں 38 اقوال ہیں، 38 اقوال ہیں کہ آپ معراج پہ گئے کس سال گئے، سال کا اختلاف ہے۔ آپ کو ہجرت سے 1 سال پہلے، 16 مہینے پہلے، آپ کو ہجرت سے 18 مہینے پہلے، ہجرت سے 6 مہینے پہلے، 38 اقوال ہیں، سال میں اختلاف ہے۔ پھر اگر ہم مہینوں میں آتے ہیں، پھر مہینوں میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ربیع الاول میں ہوا، بعض کہتے ہیں محرم میں ہوا، بعض کہتے ہیں رجب میں ہوا، اس کے متعلق 38 اقوال ہیں۔ پھر اگر ہم دنوں میں آتے ہیں، دن بھی تعین نہیں ہے، بعض 27 کا کہتے ہیں، بعض 27 رمضان کا کہتے ہیں، بعض 10 محرم کا کہتے ہیں، مختلف اقوال ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ آپ صرف ایک ہی بات سمجھیں، ایک ہی بات سمجھیں، صحابہ کرام سے لے کے ابھی تک جن اعمال کا تواتر چلتا آ رہا ہے، سمجھیے آپ، صحابہ کرام سے لے کے ابھی تک جس میں اختلاف نہیں ہے، تواتر چلتا آ رہا ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے
کہ عید الفطر یکم شوال کو نہیں ہوگی، کسی اور دن کو ہوگی؟ کبھی سنا؟ نہیں۔ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ نے کیا، صحابہ کرام تابعین، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو نہیں ہوگی؟ کبھی آپ نے یہ سنا رمضان المبارک کے روزے اس سال رجب میں رکھیں گے، شوال میں رکھیں گے، یا کسی اور مہینے میں رکھیں گے؟ کبھی سنا؟ نہیں۔ صحابہ کرام نے عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ اعمال تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں، کبھی بھی ان میں اختلاف نہیں ہوا۔ اختلاف تب ہوتا ہے جو عمل تواتر کے ساتھ چلتا ہوا نہ آ رہا ہو، بس یہ آپ بات سمجھ لیں۔ آپ جو عمل تواتر کے ساتھ چلتا ہوا نہ آ رہا ہو، اختلاف تو اسی میں۔ عید الاضحیٰ میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ رمضان کے روزوں میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ حج میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ دیگر عبادات میں اختلاف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام کو بتایا، عمل کیا۔ یہی بات ہے۔ اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیتے ہیں، 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شب کو معراج کروایا گیا، پھر صحابہ کرام نے بھی عمل نہیں کیا، اگر ہوتا تو اس میں اختلاف ہی نہ ہوتا، اس میں اختلاف ہی نہ ہوتا، سب کر رہے ہوتے۔ امام طبری اور امام جریر یہ تابعی ہیں، وہاں سے یہ اختلاف چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس چیز میں مختلف اقوال ہوں وہ تواتر نہیں ہے، وہ تواتر نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جس میں اختلاف ہو وہ صحابہ کا عمل نہیں ہے، جس میں مختلف اقوال ہو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، آپ کا قول نہیں ہے۔ بس آپ یہ ایک ہی نکتہ سمجھ لیں، صحابہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے جس میں مختلف اقوال آ جائے۔ اس کا قول ہے، ان کا قول ہے، امام ابن کثیر کا قول ہے، جس پہ سارے لوگ عمل کر رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا ہے، لکھا ہے، مؤرخ بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، چوٹی کے مؤرخ ہے، چوٹی کے مفسر ہے، انہوں نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب پہ معراج کو لے جایا گیا، امام ابن کثیر نے لکھا ہے۔ لیکن اس میں بھی پھر اختلافات ہیں۔ یہ 27 رجب کی شب کو پھر رات کو عبادت کرنا، مسلسل عبادت کرتے رہنا، نفلی عبادت کرتے رہنا، پھر اگلے دن روزہ رکھنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، بتا چکا ہو اس میں اختلاف ہے۔ اگر محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ معراج پہ گئے تو آپ معراج پہ تحفہ لے کے آئے، اس تحفے کو لینا، عظیم تحفے کو لینا۔ وہ عظیم تحفہ کیا تھا کہ 5 نمازیں پڑھیں گے 50 کا ثواب ہوگا۔ یہ ہے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر ہے تو آپ تحفہ لے کے آئے، اس تحفے کو لے، 5 نمازیں ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا، یہ ہے آپ کا تحفہ۔ اسی رات عبادت، اگلے دن روزہ، اس کے بعد فرض بھی گئے، نفلی بھی گئی اور روزے بھی فرض گئے، سب چیزیں گئی، بس اس دن کر۔ یہ سارا کا سارا عمل یہود و نصارہ کا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی دن کی رسم و رواج بنا لیتے ہیں، اس کے بعد وہ چلتے رہتے۔ فرضی کو چھوڑ دے، کوئی بھی نہیں پوچھے گا، بس نفلی کرتے رہو، یہ کرتے رہو، دنوں کو خاص کر لو۔ یہ یہود و نصارہ کی یہ چال ہے جو ہمارے اندر یہ داخل ہو چکی ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اس کے متعلق پھر بھی مجھ سے کلیئر کر سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔